یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عام ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ کس طریقے سے رشوت لی جاتی ہے اور کس طرح رشوت دی جاتی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم ان اداروں کے بارے میں نشاندہی کرنے نہیں آئے کہ آپ کو بتائیں فلاں ادارہ رشوت لے رہا ہے، فلاں ادارہ رشوت لے رہا ہے۔ رشوت تو عام ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رشوت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کہاں کہاں دی جاتی ہے، کہاں کہاں لی جاتی ہے۔ میں یہاں صرف ان باتوں کی یا ان کاموں کی نشاندہی کرنے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جہاں رشوت لی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے۔ نہ رشوت لینے والے کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ رشوت لے رہا ہے، اور نہ ہی رشوت دینے والے کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ رشوت دے رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ان باتوں پر مشتمل ہے کہ ان کاموں کی نشاندہی کی جائے کہ جن کو لوگ عموماً رشوت نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی رشوت میں پڑے ہوئے ہیں، رشوت دے رہے ہیں یا رشوت لے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ گناہ گار ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم وہ باتیں واضح کرنے والے ہیں کہ جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں بھی رشوت ہو سکتی ہے، یا یہاں بھی رشوت لی جاتی ہے، کیا یہ کام بھی رشوت ہے، کیا اس طرح لینا بھی رشوت ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بنیادی بات ہے جو مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، یا آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رشوت ہوتی کیا ہے اصل میں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ رشوت ہے یا رشوت نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز میں لے رہا ہوں یہ میرے حق میں رشوت ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا۔ تو بات سیدھی سی ہے اور بالکل آسان ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رشوت کہتے کس چیز کو ہے، آخر رشوت ہے کس چیز کا نام۔ تو رشوت کی ایک تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، جو بھی اس تعریف کی زد میں آئے گا وہ رشوت خور کہلائے گا، رشوت دینے والا کہلائے گا، رشوت لینے والا کہلائے گا۔ تو رشوت کی بالکل سمپل سی تعریف ہے، وہ اگر ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو انشاءاللہ ہم مستقبل میں رشوت دینے سے بھی بچ سکیں گے، رشوت لینے سے بھی بچ سکیں گے۔ رشوت اسے کہتے ہیں کہ جو پرایا حق دبانے کے لیے کسی حاکم کو دیا جائے، کچھ رقم دی جائے یا کچھ بھی ایسی چیز دی جائے جس کی کوئی حیثیت ہو، کسی کا حق دبانے کے لیے حاکم کو کچھ دیا جائے، یا اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو کچھ دیا جائے، یہ رشوت کہلاتا ہے۔ یہاں حاکم سے مراد وہ حاکم نہیں ہے کہ جو پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں حاکم سے مراد اس ادارے کا کرتا دھرتا، اس ادارے کا بڑا، ایسا جس کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ پاور ہوتا ہے، وہ چاہے کسی چھوٹے عہدے پر فائز ہو، چاہے وہ کمپنی کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، یا وہ ادارے کے بڑے عہدے پہ فائز ہو، پرائے حق دبانے کے لیے اگر اسے شخص کو کچھ دیا، یا اپنا کام بنانے کے لیے ایسے شخص کو کچھ دیا جس کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے آپ کے لیے، اور اس کو کچھ آپ نے دیا، تو یہ رشوت ہے۔ پھر میں عرض کروں، پرایا حق دبانے کے لیے کسی کو کچھ دیا یا اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو کچھ دیا، یہ رشوت ہے۔ یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے جس کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے، اور واقعی ہمارا حق ہے، جو ایک شخص دبا کر بیٹھا ہوا ہے، یا ایک ادارے کا افسر ہے، یا ادارے میں کوئی کام کرنے والا ہے جو ہمارا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بغیر رشوت کے وہ حق ہم نہیں پا سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس حاکم کو کچھ دیا تاکہ وہ آپ کا حق، جو آپ کا مال ہے یا آپ کی جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، آپ کی ہے وہ، لیکن وہ جو حاکم ہے اس پر مسلط ہے، اس ادارے پر مسلط ہے جو رشوت لیے بغیر آپ کی چیز نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے شخص کو کچھ دینا یہ رشوت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو شخص لے رہا ہے آپ سے اس چیز کو چھوڑنے کے لیے، یہ اس کے حق میں رشوت ہے، اس کے حق میں کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کا کنکلوژن نکالا جائے، نتیجہ نکالا جائے، تو وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رشوت لینا تو کسی صورت بھی جائز ہے ہی نہیں، کوئی صورت نہیں ہے رعایت کی۔ ہاں، رشوت دینے کی ایک صورت جواز کی یہ ہے کہ اپنا حق نکالنے کے لیے اگر کسی نے کچھ دیا تو وہ رشوت نہیں ہے۔ وہ لینے والے کے حق میں تو رشوت ہے، لیکن دینے والے کے حق میں ہرگز رشوت نہیں ہے۔ یہاں ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنا حق نکالنے کے لیے اگر کسی کو کچھ دیا کہ وہ آپ کا کام بنا دے، یعنی آپ کی چیز وہ چھوڑ دے،
وہ رشوت نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہمارے نادان دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ڈگری ہے کسی سبجیکٹ میں، اور ایک نوکری ہے جو کسی ادارے میں آئی ہے، اور اگر میں رشوت دیتا ہوں تو وہ نوکری مجھے مل جائے گی، اور اگر میں رشوت نہیں دیتا تو وہ نوکری کہیں اور چلی جائے گی، چونکہ میرے پاس ڈگری ہے، گویا میرا حق ہے اس کمپنی میں، اس ادارے میں، کہ جو بغیر رشوت کے مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ رشوت کو یوں وہ سمجھتا ہے اپنے ذوم میں کہ میں جو رشوت دے رہا ہوں یہ غلط نہیں کر رہا ہوں، میرا تو حق ہے وہاں دبا ہوا ہے، میں وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا کوئی دبا ہوا مال نہیں ہے، وہ ایک نوکری ہے جس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس طرح کی کسی کے پاس ڈگری ہو، وہ آئے اور نوکری لے لے، اور انٹرویو دے، طریقہ کار کے مطابق وہ اپنی نوکری لے لے۔ یہاں رشوت دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، یہاں رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں تحفہ ہی تھا، لیکن آج کل رشوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ تحفہ لینے دینے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ہر تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، اس باب کا نام ہے باب ما لم یقبل الہدیۃ لعلۃ، یعنی ایسے شخص کے بارے میں باب، چیپٹر، کہ جس نے کسی وجہ سے ہدیہ قبول نہیں کیا، اور وہاں یہ روایت لے کر آئے جو میں نے آپ کو یہاں ویڈیو کے شروع میں سنائی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا۔ اس روایت کی شرح فرماتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی، لیکن گھر میں اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ آپ وہ سیب خرید سکتے، یہ گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کو بیچ کر آپ سیب خرید سکیں۔ پھر آپ ان کے ساتھ سوار ہو کر گاؤں کی طرف نکلے، تو دیہات میں جب پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے سیبوں سے بھرے ہوئے طباق لے کے کھڑے ہوئے تھے، برتن لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سیب اٹھایا اور اس کو سونگھا اور پھر واپس رکھ دیا، اور فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ جناب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تحفہ قبول نہیں کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ ان کے لیے یہ تحفہ ہی تھے، لیکن آج کے دور کے حکام اور ان کے نمائندوں کے لیے یہ رشوت ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیبوں سے بھرے ہوئے طباق لینے سے انکار فرما دیا، حالانکہ آپ کو سیب کھانے کی حاجت تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کو آپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ یہ بات تو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جو کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر نیچے سے لے کر اوپر تک جو بھی عہدے ہوتے ہیں، یا وہ انتظامی کسی ادارے میں ہوتا ہے، وہ انتظامی ادارے چاہے وہ پولیس کے ادارے ہوں یا اوپر تک جو بھی ادارے ہوں، ان میں جو عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یا حکومتی نمائندگان چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، تو ان کو لوگ تحفہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں ان کو تحفہ؟ ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کام نکلوائیں گے، اور ابھی نہ صحیح تو مستقبل میں اگر ضرورت پڑے گی تو ان سے کام نکلوانا آسان ہوگا۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر یہ تحفہ دینا یہ بھی رشوت ہی کہلائے گا، اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنمی قرار پائیں گے۔ اب ایسے موقع پر چاہے کتنے ہی دل فریب، دل آویز جملے ہم بنا لیں کہ یہ تو مٹھائی کے لیے دے رہا ہوں، یہ تو خرچی کے لیے دے رہا ہوں، یہ تو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ تو محبت میں دے رہا ہوں، رکھ لو، اس طرح کے پرکشش جملے یہاں کام نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں جو نیت پیچھے پیش نظر ہے، جو نیت کارگر ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی نہ صحیح تو مستقبل میں صحیح کوئی نہ کوئی کام ان سے نکلوائیں گے، اور یہ منع نہیں کریں گے۔ کیوں منع نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ ماضی میں تحفہ قبول کر چکے ہیں،
اور اتنے بڑے بڑے تحفے، اتنے بھاری بھاری بھرکم تحفے جب یہ وصول کریں گے تو آگے سے کیسے منع کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تحفے کا آپس میں تبادلہ کرو محبت بڑھے گی، اس کے حق میں ہے کہ جسے مسلمانوں پر عہدہ دار نہ بنا دیا گیا ہو، اور جب یہ عہدہ دار بن گیا تو اب اس کو تحفہ قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، تحفہ لینے سے بچنا لازمی ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب ماضی میں اس کو تحفے نہیں دیے جاتے ہوں۔ ماضی میں کوئی تحفے نہیں دیتا تھا، لیکن جیسے ہی عہدے پر فائز ہوا، چاروں طرف سے تحفوں کی بھرمار ہو گئی، تو یہ تحفہ دینے والے کیا چاہتے ہیں؟ یا یہ تحفہ دے کر آپ کا دل خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یا بہت ان کو خوشی ہوئی ہے، آگے ان کا کوئی کام نہیں اٹکنے والا آپ سے۔ تو ماضی میں جب کسی نے آپ کو تحفے نہیں دیے اور آپ کے عہدہ ملنے کے بعد آپ پر تحفوں کی بھرمار ہونے لگی ہے، یا بات بات میں لوگ تحفہ دے جاتے ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی آپ کے گیراج میں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو تحفتاً مہنگی گھڑیاں دے جاتے ہیں، آپ کو تحفتاً اچھا سا بنگلہ پیش کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جی ہاں، دعوت بھی رشوت ہو سکتی ہے۔ دراصل دعوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعوت عام اور ایک ہوتی ہے دعوت خاص۔ دعوت عام یہ ہے آپ دعوت رکھیں اور بہت سارے لوگوں کو بلائیں اور ان میں کسی شخص کو خاص نہ کریں کہ اگر فلاں شخص آئے گا XYZ تو میں دعوت رکھوں گا، ایسا نہ ہو، یعنی سب آئیں، اگر وہ آ جائے تو بھی اچھا، نہ آئے تو بھی دعوت ہوگی۔ اور ایک ہوتی ہے دعوت خاص، جس میں کوئی خاص شخصیت، کوئی خاص شخص جس کو آپ کو بلانا مطلوب ہوتا ہے، اگر یہ آئے گا تو دعوت ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو دعوت نہیں ہوگی۔ ایسی دعوت کو کہتے ہیں دعوت خاص۔ تو جو عہدہ دار ہے، جو بھی عہدہ دار ہے، اب وہ چاہے کسی نچلے طبقے کا عہدہ دار ہو یا اونچے طبقے کا عہدہ دار ہو، بنیادی بات اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جسے کچھ فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہو، اب وہ چاہے کسی بھی عہدے پر فائز ہے، جسے فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہو، ایسے شخص کے لیے دعوت خاص قبول کرنا یہ رشوت ہے۔ جی ہاں، اور اگر دعوت عام ہے اور دعوت عام میں یہ شخص بھی آیا ہے، اگر یہ نہ آتا تب بھی دعوت ہونی تھی، تو پھر یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک چور دروازہ شیطان نے لوگوں کو سکھا ہی دیا کہ اگر دعوت عام کریں گے تو وہ جو خاص عہدہ دار ہے اس کی ڈشز عام دعوت کے مقابلے میں مختلف ہوں گی، تو اس صورت میں بھی رشوت ہو جائے گی۔ اور اگر ڈشز تو وہی ہیں لیکن اس کو خاص اہتمام کے ساتھ دیا جا رہا ہے، عام عوام اگر دعوت کھا رہی ہے تو اس کو برابر گوشت نصیب نہیں ہو رہا، اور ان کی اگر ڈشز دیکھی جائیں تو وہ گوشت سے لبالب بھری ہوئی ہیں، مطلب غیر معمولی گوشت اس میں نظر آئے گا آپ کو جو عموماً نہیں ہوا کرتا، تو ایسی صورت میں بھی رشوت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ رشوت اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس قدر عام ہے، اور اس کی تباہیاں اس قدر عام ہیں کہ اگر میں ایک ایک آپ کو بتانے چلوں تو یہ سلسلہ شاید ختم ہی نہ ہو۔ تو رشوت دعوت کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، جیسا میں نے اس کی وضاحت کی، دعوت عام اور دعوت خاص کے ذریعے۔ تو جو عہدہ دار ہے، علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ قرض تک نہیں لے سکتا اپنے ماتحت سے، یعنی ایسے شخص سے یہ قرض نہیں لے سکتا جس پر یہ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہو، اس سے قرض بھی نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ کوئی چیز اس سے عاریتاً بھی نہیں لے سکتا۔ ٹیمپرری کوئی چیز لے لی، کہہ رہی ہے کوئی چیز دے دو میں تھوڑا استعمال کر لوں گا، اچھا یہ شخص بھی یوں دے رہا ہے کہ یہ عہدہ دار ہے، ان کو نہیں دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو ماتحت ہوتا ہے، جیسا آج کل کے جو حالات ہیں لوگوں کے، وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ افسر ناراض نہ ہو جائے، تو وہ اپنا نقصان کر کے افسر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے اگر میں ان سے لے لوں۔ عاریتاً بھی وہ چیز نہیں لے سکتا، ورنہ وہ رشوت کے زمرے میں آئے گا، اور رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ہم پہلی ویڈیو سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور جہنمی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہائی رینک کا عہدہ ہے۔ جو بدترین عہدوں میں سے اگر ہائی رینک کا عہدہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ایک شخص جہنمی بن رہا ہے اور وہ رشوت لینے سے باز
نہیں آ رہا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ٹیچر بھی ایک اعتبار سے عہدیدار ہی ہوتا ہے۔ طالب علم کا داخلہ اس ادارے میں، اس تعلیمی ادارے میں برقرار رہے یا نہ رہے، تو اداروں کے اصول و ضوابط کے اختلاف کے ساتھ کہیں ٹیچر کو مکمل اختیار ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے مشورہ ضرور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طالب علم کو اس تعلیمی ادارے میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اس طرح کے اور بھی دیگر اختیارات ہوتے ہیں ٹیچر کے ہاتھ میں۔ تو اب ایسے ٹیچر کو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، پاور ہے، کچھ نفع پہنچانے کا اختیار ہے یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہے، وہ کچھ رکھتا ہے، اتھارٹی، وہ پاور رکھتا ہے، ایسے ٹیچر کے لیے خصوصی دعوت قبول کرنا، یہ تحائف قبول کرنا، یہ بہت تشویش کی بات ہے اور یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے تحفے نہ لیں یا ان کی خصوصی دعوت قبول نہ کریں، تاکہ تہمت کا شکار نہ ہوں کہ دیکھنے والا کو یہ لگے کہ یہ تحفے بٹور رہے ہیں، تو آگے جا کے طالب علم کے ساتھ یہ لازمی کوئی نہ کوئی رعایت کا پہلو نکالیں گے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ تحفہ یا کھانا ایسا اثر رکھتا ہے کہ جس نے کھانا کھلایا یا جس نے تحفہ دیا، اس کی طرف سے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، اور خواہ نہ خواہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نرمی والا راستہ نکال لے۔ تو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر وہ تحفے قبول کرے گا، دعوتیں قبول کرے گا، خصوصی دعوتیں، تو وہ کیسے انصاف کر سکے گا؟ تو ٹیچر بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ٹیچر حضرات کو چاہیے، جو پڑھانے والے ہیں، اساتذہ ہیں، چاہے وہ دینی ادارے میں پڑھانے والے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ادارے میں پڑھانے والے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ الحمدللہ جن بزرگوں کی سیرت مبارکہ کو ہم نے اپنے استادوں سے سنا، علماء سے سنا، یا جن کی سیرت کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا، ان کی سیرت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں سیکھنے کے لیے، وہ واقعی عمل کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کپڑا بطور تحفہ پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کپڑا مجھے واپس کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا، حضور میں نے آپ سے کبھی نہیں پڑھا، میں تو آپ کا شاگرد بھی نہیں ہوں، تو مجھ سے تحفہ لینے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کے بھائی نے مجھ سے حدیث شریف سنی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں آپ کے بھائی کے لیے میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی، کیا سیرت ہے، خدا کی قسم کہ بندہ اس پہ عمل کرے اور دنیا جہان کی برکتیں سمیٹے۔ کس قدر محتاط ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین۔ اور ایک آج کا دور ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں جا رہا ہے، تو وہاں سننے میں ہی آتے ہیں ایسے حالات ہیں کہ یہاں تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے وہ رشوت کے زمرے میں آ جائے۔ ایک احتیاطی پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آج اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ جو منہ سے رشوت مانگ کر لے رہے ہیں۔ تو جو رشوت مانگ رہے ہیں وہ کیا تربیت کریں گے، یا ان کے کردار سے کیا تربیت ہوگی؟ اور جو رشوت دے کر پاس ہو رہا ہے یا ڈگری حاصل کر رہا ہے، وہ آگے معاشرے میں کیا تعمیری کام کر لے گا؟ اس پر غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رشوت کی لعنت سے اللہ پاک ہم سب کی جان چھڑائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں اس جہیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو لڑکی والے اپنی خوشی سے لڑکے والوں کے گھر بھیجتے ہیں، جو جہیز دیتے ہیں، لڑکی کو دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں۔ یہاں اس جہیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں وہ جہیز مراد ہے کہ جو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں، سسر مطالبہ کرتے ہیں، یا لڑکے کے گھر میں خواتین مطالبہ کرتی ہیں، یا لڑکا خود مطالبہ کرتا ہے، گھر کا مطالبہ کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتے ہیں، بڑی گاڑی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مطالبے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جہیز کا یا دیگر چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لڑکی والے بھی مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوراً بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی کیا ڈیمانڈ ہے، لڑکا کیا چاہتا ہے، لڑکے کی کیا خواہشات ہیں۔ تو یہ خواہشات اور یہ ڈیمانڈز جو یہ رکھتے ہیں لڑکی والوں کے سامنے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ سب کا سب ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نکاح کے بدلے میں شوہر پر مہر لازم ہوتا ہے، لڑکی پر کچھ لازم نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کو نکاح کے بدلے میں کچھ دے گی،
لیکن یہ جو مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا، یہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ سراسر رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور رشوت کی تواکاریاں تو بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس لعنت سے بچیں اور اس طرح کے کسی بھی معاہدے میں حصے دار نہ بنیں، نہ تو جہیز کے مطالبہ کریں اور نہ ہی اس طرح مطالبہ کرنے والوں کی ڈیمانڈز پوری کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کریں کہ یہ سراسر رشوت ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی رشوت کے زمرے میں آنے والی، یہ اسی صورت میں ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے صراحتاً یعنی واضح الفاظ میں ڈیمانڈ ہوں، مطالبات ہوں، یا پھر وہ اشارتاً کنایتاً اپنی ڈیمانڈز رکھیں، اپنے مطالبات رکھیں، تو یہ ساری صورتیں کیا بنے گی؟ یہ رشوت بنے گی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے اور لڑکی والے اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کو کچھ سامان دے رہے ہیں یا اپنی خوشی سے تحفتاً لڑکے کو کچھ دے رہے ہیں، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور رشوت کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹرز کو جو کمپنی کی طرف سے قلم ملتے ہیں، پیڈز ملتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کچھ اشیاء ملتی ہیں، تو عموماً کمپنیز ان کو اپنی مشہوری کے لیے وہ چیزیں تحفتاً پیش کرتے ہیں، اور وہ معمولی ہوتی ہیں، ان کی کوئی اتنی زیادہ خاص قیمت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں کمپنی پیش کرتی ہے یہ تحفتاً ہوتی ہیں اور یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتی۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ڈاکٹرز مطالبات کرتے ہیں کمپنیز سے، یہ کمپنی کے نمائندوں سے، جیسے میڈیکل ریپ ہوتے ہیں، ان سے اگر ڈاکٹر مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے کلینک میں اے سی لگا دو، میرے کلینک کا کلر کروا دو، یا فرنیچر پرانا ہو گیا فرنیچر رکھوا دو، میرا جو باہر صوفہ رکھا ہے وہ بہت پرانا ہو گیا تھوڑا سا اپڈیٹ کر دو، میری گاڑی خراب ہوتی رہتی ہے یار سوچتا ہوں چینج کر لوں، نئی گاڑی کا مطالبہ پیش کر دیتے ہیں، یا دوسرے ملکوں میں ٹرپ کے مطالبات جو ڈاکٹر رکھتے ہیں اور اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے مطالبات پورے کریں گے تو میں آپ کی کمپنی کی دوائی لکھوں گا، اور اگر میرے آپ مطالبات پورے نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے میں کسی اور دوسری کمپنی سے رابطہ کر لوں گا۔ تو یوں عموماً کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل ریپ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ڈاکٹر حضرات دوائی لکھنے کے عوض میں کمپنی سے مطالبات رکھتے ہیں۔ تو جو میری ناقص معلومات ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ جو میڈیکل ریپ ہوتے ہیں وہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ سر ہماری دوائیاں فلاں فلاں میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہیں اور ان کے یہ فوائد ہیں، ڈاکٹر ان کی دوائیاں اس طرح نہیں لکھتے ڈائریکٹلی۔ تو اس میڈیکل ریپ سے اوپر ایک صاحب اور ہوتے ہیں، ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے کمپنی میں کہ وہ جو ڈاکٹر ڈیمانڈ رکھ رہا ہے اس پر یہ کچھ نہ کچھ ان سے مذاکرات کر کے کسی ایک رقم پر یا کسی ایک ان کے مطالبے پر عمل کروانے میں کمپنی سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے ان کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ بھئی کمپنی نے ان کو اجازت دی ہوئی کہ تم جو ڈاکٹر ہے اگر وہ بڑا ڈاکٹر ہے تو اس کو اتنی اتنی رقم میں آپ خرید سکتے ہو، اس سے دوائیوں کے مطالبات دوائیاں اپنی لکھوا سکتے ہو۔ تو یہ جو میڈیکل ریپ کے اوپر صاحب ہوتے ہیں یہ آتے ہیں اور ڈاکٹر کا ذہن بناتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے بعد پھر میڈیکل ریپ کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ ان سے بات کرو، یہ تمہاری دوائیاں لکھیں گے، اور ان کو ساری اپنی ڈیمانڈ بتا دو اور سارے ایریے بتا دو کہ کہاں کہاں یہ دوائیاں دستیاب ہیں۔ تو کمپنی کے درمیان میں یہ جو میڈیکل ریپ ہیں یا ان کے اوپر جو صاحب ہے جو بھی ذمہ داری ہے ان کی، اور کمپنی دیتی ہے رشوت ڈاکٹر کو، اور بیچ میں یہ مڈل مین بنتے ہیں اور مڈل مین بن کے کمپنی اور ڈاکٹر کا یوں ایک طرح سے رابطہ کرواتے ہیں رشوت دینے میں اور رشوت لینے میں۔ جو شخص کسی کو فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اس کو رقم دے کر یا کوئی چیز دے کر اس بات پر راضی کرنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے، تو یہ اس شخص کا لینا یہ رشوت ہوگا اور اس شخص کا دینا بھی رشوت ہوگا۔ رشوت کے بارے میں ہم پہلی ہی ویڈیو سے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس برائی سے بچائے اور اس شعبے سے، اس نازک شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ کمپنی سے ایک بھاری رقم لے کر اپنے مریضوں کو ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب کمپنی نے کیا دوائی بنائی ہے یہ اللہ بہتر جانے کہ جو کمپنی رشوت دے کر اپنے دوائیاں بکوا رہی ہے تو وہ جو رشوت کی رقم ہے وہ بھی اس دوائی سے ہی نکالے گی، اور بالآخر ایک غریب پر ان دوائیوں کے بلوں کا بوجھ آتا ہے جو وہ بیچارہ غریب برداشت کرتا ہے۔ وہ ایسا مظلوم ہے کہ اسے خود نہیں معلوم کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور کون کون اس ظلم میں شامل ہیں اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ شخص بھی ظلم میں شامل ہے جو بظاہر اس کا محسن ہے، جو ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر لیبارٹریز سے رابطے میں ہوتے ہیں، اپنا ایک کمیشن سیٹ کر کے سارے مریضوں کو وہیں ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آپ چیک اپ کراؤ، وہاں سے جا کر اپنی رپورٹ نکلواؤ تو میں قبول کروں گا۔ تو یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے،
اور بعض ڈاکٹر کے بارے میں میڈیکل ریپ سے یہ پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ٹیبلٹس خود بنوا رہے ہیں اور وہ اپنے مقررہ میڈیکل اسٹورز پر رکھ دیتے ہیں. اور یہ عموماً آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی وہ پورے شہر میں کہیں نہیں مل رہی سوائے ان میڈیکل اسٹور کے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیکل اسٹور بتائے وہاں سے اگر دوائی آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں, اور اگر آپ اس کے علاوہ کہیں اور گئے تو وہ دوائی آپ کو نہیں ملنے والی, کیونکہ وہ دوائی ہے ہی نہیں کہیں سے, وہ کمپنی ہی نہیں پائی جاتی, وہ کمپنی ہی ڈاکٹر صاحب کی پیدا کردہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے خود بنوائی ہیں وہ ٹیبلٹس اور وہ دوائیاں. تو یہ اتنا بڑا نظام ایک چل رہا ہے رشوت کے نام پر کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ شاید اس کی 5% بھی شاید بتا پایا ہوں میں. ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ رشوت جہاں ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور جو رشوت لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے, اور اس کی رشوت سے کس قدر نقصانات معاشرے میں ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں, جو انتہائی نازک شعبہ ہے, بڑا معزز شعبہ ہے, ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دیانت دار ہیں اور واقعی مخلوق خدا پر رحم کرتے ہیں, ان سے شفقت رکھتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں, اور زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ جتنا سستے میں علاج اس کا ہو سکتا ہے ہو جائے. کسی بھی کمپنی کے ساتھ مل کر کسی غریب کو ظلم کا نشانہ نہیں بناتے, ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. جو لوگ ایسے نہیں ہیں اور ان کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی جان کی پرواہ ہے, اللہ پاک ان کو توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. رشوت کے معاملے میں پڑی ہوئی ہماری ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رشوت نہیں لیتے, لیکن چونکہ ہماری نوکری اس طرح کی ہے کہ ہمیں صاحب لوگوں کے لیے, اپنے بڑے افسران کے لیے بیچ میں مڈل مین بننا پڑتا ہے. رشوت دینے والے کے اور رشوت لینے والے کے درمیان میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, تاکہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں محفوظ رہیں, اور ہم بیچ میں رشوت دینے والے سے رشوت لے کر اور جو رشوت لے رہا ہے اس تک رشوت پہنچا دیں. ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. تو ان سے پوچھا جاتا ہے یار آپ یہ کیوں کرتے ہیں, یہ تو غلط ہے, رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں, ہم تو نہیں لے رہے رشوت. تو ایسے بیچارے معاشرے میں ہمارے پائے جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جس شعبے میں یہ رشوت کا لین دین کروا رہے ہیں مڈل مین بن کر, ہو سکتا ہے ان کا کوئی پرسنٹیج ہو یا کوئی پرسنٹیج نہ ہو, بلکہ ان کی نوکری ہی اسی وجہ سے یہاں ٹکی ہوئی ہے کہ رشوت کا لین دین کروائیں, رشوت کے لین دین میں مڈل مین بنے. تو ایسے بیچارے تقریباً ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں جہاں رشوت کا عنصر پایا جاتا ہے. یا تو یہ اسی ادارے سے رشوت بٹور رہے ہوتے ہیں, یا یہ ان کا کوئی باہر الگ سے کوئی چینل ہوتا ہے جس سے رشوت کا ان کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, اور یہاں جو رشوت کا لین دین کروا رہے ہوتے ہیں بیچ میں بیٹھ کر, یہاں یہ رشوت نہیں لیتے چونکہ وہ ان کی نوکری اسی بنا پر ٹکی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیچ میں اگر صرف مڈل مین ہی بنے ہوئے اور رشوت کا ایک ٹکا یہ نہیں لیتے تو ان کا مڈل مین بننا بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان کے درمیان لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے دور. جو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوگا وہ ڈیفینیٹلی جہنم میں ہوگا. تو جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے, اور جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے, اور جو بیچ میں مڈل مین بن رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. تو اس میں ان لوگوں کے لیے ہرگز کوئی رعایت نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی بیچ نہیں ہے, ہم تو کوئی رشوت نہیں لے رہے, ہماری تو مجبوری ہے, ہم تو مجبور ہیں. تو ایسے مجبوروں کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجبور بھائیوں اس طرح کا کام کرتے ہی کیوں ہیں کہ جس میں آپ کو یہ مجبوری اٹھانا پڑے. اگر سارے ہی مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے رشوت کے لین دین میں مدد نہیں کرنی تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد رشوت کے لین دین سے بچ جائے گی. لیکن یہ مڈل مین بیچارہ خواہ خواہ کا مجبور بنا ہوتا ہے. اب یہ کوئی سا بھی شعبہ ہو, چاہے میڈیکل کا شعبہ ہو, اس سے پہلی والی ویڈیو ہم نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بنائی, تو ڈاکٹرز کے حوالے سے میڈیکل ریپ بیچ میں مڈل مین بنتے ہیں. تو اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بچت کی صورت ہے تو ان کی غلط فہمی ہے. ان کے لیے بھی بچت کی کوئی صورت نہیں ہے کہ رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان معاملہ طے کرنے والے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اللہ پاک ہمیں ان لعنتی کاموں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. 2019 کووڈ-19 سے پہلے الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. مکہ مدینہ کی حاضری اللہ پاک نے کروائی. تو جب مدینہ شریف میں تھے ہم, تو مدینہ شریف میں وہاں کا جو ٹریول تھا
اس ٹریول کے تحت کچھ گاڑیاں نکلتی تھی کہ بھئی آپ کو متبرک مقامات پر، بابرکت مقامات پر لے جا کر آپ کو ان کی زیارت کروائی جائے گی. ایک خاص دن مقرر ہوا اور اس میں ایک بس آ گئی اور بس میں بیٹھ کر ہم سب ان بابرکت مقامات کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے. کبھی کسی مقام پر لے کے جاتے تھے، کبھی کسی مقام پر لے کے جاتے تھے، لیکن بہت تھوڑی وقت کے لیے روکتے تھے گاڑی، تھوڑے وقت کے لیے روک کے اور اس کے بعد بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو دیر ہو رہی ہے، چلو بھائی چلو دیر ہو رہی ہے، یوں ایک شور مچاتے تھے یا ہارن بجانا شروع کرتے تھے کہ اچھا بھلا آدمی ایک ذوق اس کو مل رہا ہے کہ بابرکت مقامات دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا ہے، دل میں بسا رہا ہے. لیکن یہ بہت جلدی کرتے تھے. بعض اوقات تو بس سے ہی نہیں اترنے دیتے تھے کہ نہیں بس سے نہیں اتر سکتے، یہاں جگہ صحیح نہیں ہے، یہاں اتر نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے. یوں کر کے یہ پورا سفر جو زیارتوں والا سفر ہوتا ہے یہ بہت جلدی نمٹاتے ہیں. پھر آخر میں ایک جگہ لے کر جاتے ہیں یہ بس والے، جہاں لے کر جاتے ہیں وہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے جہاں مختلف سامان مل رہے ہوتے ہیں، بالخصوص کھجور وہاں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ وہاں لے جا کر بس پارک کرتے ہیں اور ساری بس کو جتنے بھی مسافر ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کو خریداری کرنی ہے، خریداری آپ کر لیں. تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب ہم زیارتوں پر تھے تو کہیں تو یہ بس سے اترنے نہیں دیتے تھے اور کہیں اترے بھی تو وہاں فوراً چلنے کے لیے ضد کرتے تھے، باقاعدہ بدتمیزی پر اتر آتے. تو یوں سب کو بٹھا کر یہ ایک مارکیٹ پر لا کر چھوڑا انہوں نے. اور جب وہاں مارکیٹ پر لا کر چھوڑا تو اس مارکیٹ میں اترنے کے بعد، لوگوں کے اترنے کے بعد ایک بار بھی انہوں نے ہارن نہیں بجایا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمیں جلدی ہو رہی ہے اور جلدی کرو. کافی دیر تک وہاں لوگ بیٹھے رہے اور وہاں خریداری کرتے رہے. آرام سے انہوں نے جو بھی ان کو کرنا تھا وہ کیا اور اس کے بعد سب اپنی اپنی مرضی سے بس کے اندر آئے. پھر وہ بس وہاں سے روانہ ہوئی. مجھے تھوڑا سا یہ عجیب لگا کہ جہاں اترنے کی جگہ تھی وہاں یہ رکنے نہیں دے رہے تھے اور ایک مارکیٹ تھی اور مارکیٹ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہاں لا کر انہوں نے گاڑی کیوں روکی. تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک پوری ترکیب ہوتی ہے بس والوں کی کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر، مخصوص مارکیٹ میں، مخصوص ہوٹل پر لے جا کر اپنی سواریوں کو بالکل اتار دیتے ہیں اور سواری وہاں خریداری کرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، جو بھی وہاں کی چیزیں استعمال کرتی ہے اس پر وہ خرچہ کرتی ہے. تو وہ سارا خرچہ اس ہوٹل والے کا، اس مارکیٹ والے کی ایک طرح سے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی دکان چلتی ہے، اس کی مارکیٹ چلنے لگتی ہے. تو اس میں ڈرائیور کا کیا فائدہ ہے؟ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈرائیور اور مارکیٹ، ڈرائیور اور ہوٹل والے کی ایک ترکیب ہوتی ہے. ہوٹل والا ڈرائیور کو اور اس کے ساتھ جو بھی اس کا عملہ ہوتا ہے ان سب کو یہ کھانا پیش کرتا ہے، چائے پیش کرتا ہے فری میں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری سواری اسی ہوٹل پر لے جا کے اتارتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ان کو فری ہوتا ہے، بالکل فری ہوتا ہے. تو اس معمول سے جو ڈرائیوروں کا ہے اور ہوٹل والوں کا ہے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ سراسر رشوت ہے. ہوٹل والوں کی طرف سے جو ڈرائیور کو دی جاتی ہے کھانے کی صورت میں، کس کے عوض ہوتی ہے یہ رشوت؟ اس عوض میں ہوتی ہے یہ بس والا جب بھی یہاں سے گزرے گا اس روٹ سے اور جو سواری ہوگی وہ ہمارے ہی ہوٹل پر روکے گا اور ہمارے ہوٹل پر روک کر یہ سواری کو یہاں چھوڑ دے گا اور یہ سواری یہاں خریداری کرے گی، کھانا کھائے گی، چائے پی گی، کولڈ ڈرنک پی گی، یہ جو بھی وہ معاملات کریں گی، خرچہ کرے گی. تو یوں ہمارے ہوٹل کی ایک سیل بڑھے گی، ایک رش نظر آئے گا. اور ایک نفسیاتی تقاضا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں اور رش دیکھتے ہیں یا لوگوں کے آمد و رفت دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہوٹل صحیح ہے. جب یہ لوگ یہاں رک رہے ہیں تو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہاں اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں اور وہاں سے خریداری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک ان کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے ہوٹل والوں کا اور ڈرائیور حضرات کا. تو یہ ہوٹل والے جو ڈرائیوروں کو دیتے ہیں یہ سب رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح ڈرائیور جو ہوٹل والے سے لیتے ہیں کھانے کی صورت میں، چائے کی صورت میں، یہ بھی رشوت کی صورت میں آتا ہے. تو اگر اس پر اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو تحفہ ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے تحفہ اور رشوت میں ایک بڑا واضح فرق ہے جو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. تحفہ کے بدلے میں کوئی چیز دینا لازم نہیں ہوتی، تحفہ تحفہ ہوتا ہے. لیکن رشوت کے عوض میں رشوت دینے والا یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو میں رشوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی فائدہ پہنچائیں گے. تو وہ واضح ہے کہ یہ لا کر اپنی سواری اس ہوٹل والے کو دیتا ہے، ہوٹل والا اس کے بدلے میں اس کو بہترین کھانا دیتا ہے، دال فرائی کھلاتا ہے، مرغی فرائی کھلاتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی دیتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے استاد کو. جو ہوٹل والا زیادہ اچھی سروس ان کو پرووائڈ کرتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ سواری وہاں لے جا کر اتارتے ہیں اور اس کی سیل بڑھاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے اور لینے والے کے درمیان معاون بننے والا، مددگار بننے والا یہ لعنتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس لعنتی کام سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں.